عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی. اب اس کے بعد کی دو آیتیں، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا. وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کے باعث تھا. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ آیت نمبر 19 سورہ آل عمران کی، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم ترین اور ہمارے دین اور دنیا دونوں کے معاملات کی اصلاح کرنے اور عقائد باطلہ سے عقائد صحیحہ کی طرف رجوع کرنے، دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اب یہاں پہ ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، سیاست کیا ہے. اب یہ بنیادی چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت اور کس نظریے سے بندوں کو اس آیت میں دین کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ چیز ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امور جو ہمارے معاملات دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جن امور کا تعلق دنیا سے ہے، کاروبار سے ہے، جی تجارت سے ہے، اخلاقیات سے ہے، شادی بیاہ، بیوی بچے، ان کی تربیت، دنیا کمانا، ان کا تعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. دین کو مختصر لفظوں میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دین کے جو ہے دو جز ہیں، دین کے دو بڑے جز ہیں. ایک جز جس کا تعلق دنیا سنوارنے، دنیا خوبصورت بنانے اور دنیا کے معاملات سے ہے. دین کا دوسرا جز جس کا تعلق آخرت سنوارنے
اور خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں تو وہ بنتا ہے جب جا کر دین۔ نہ صرف دنیا سنوارنے، دنیا کے معاملات کی اصلاح کرنے کا نام دین ہے، نہ صرف عبادتیں کرنے، مسجد میں آنے، روزہ، تقوی، طہارت کا نام دین ہے۔ ان دونوں مجموعے کا نام دین ہے۔ نہ جو ہے کوئی اس حد تک دین کو مخصوص کرے، نہ اس حد تک مخصوص کرے، اور اسی چیز کا نام ہے اسلام۔ ان دونوں مجموعوں کا نام ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو بحیثیت اسلام، یعنی دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے اسلام صرف نماز، روزہ، تقوی، طہارت سکھاتا ہے، یہ کاروبار کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، بالکل بھی یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ دونوں چیزوں کا، جس طرح جو ہے ایک آپ یونیورسٹی اگر بولیں تو یونیورسٹی میں کالج آ جاتا ہے، مگر آپ کالج بولیں تو کالج میں یونیورسٹی نہیں آتی۔ کالج بولیں اگر آپ تو اپنے آپ اس کے ساتھ یونیورسٹی آ جائے گی، یونیورسٹی اگر آپ بولیں تو کالج اپنے آپ آ جائے گا جی، مگر صرف کالج بولیں گے اگر آپ تو پھر اس میں یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ اب جس طرح سمندر اگر آپ بولیں، سمندر میں پانی اپنے آپ آ گیا، وہ صرف پانی اگر آپ بولیں تو پانی میں سمندر نہیں آتا۔ ان دونوں چیزوں کے اکٹھا مجموعے کا نام دین ہے، جن میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو دنیا کے معاملات کو، دنیا کو دین سے الگ کرے، اور دنیا کو الگ کرے اور اس کا انکار کرے کہ دنیا کے معاملات، چاہے وہ سیاسیات سے ہو، اقتصادیات سے ہو، تجارت سے ہو، بزنس سے ہو، ایجوکیشن سے ہو، جن چیزوں کا بھی تعلق ہو، اس کو دین سے ٹوٹلی الگ کر اس کو صرف دنیا کا ماننا، یہ کفر بیان کیا ہے، اس کو کفر کہا ہے علماء کرام نے، بلکہ یہ دین کا ہی حصہ ہے۔ دین کے دو بڑے حصے، اسلام کے دو بڑے حصے، جس کا تعلق دنیا سے ہے، ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سنوارنے کا نام، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام دین ہے۔ اب اللہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، دوسرے مذہبوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کے پاس مذہب کا، دین کا کانسیپٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، وہ چرچ کو جاتے ہیں، اتوار کے دن اپنی عبادت گاہوں کو جاتے ہیں، تالا کھلتا ہے، عبادتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں جی، عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی ان کے حساب سے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کا ریلیجین، ان کا مذہبی کانسیپٹ، ان کا دین چرچ میں ختم ہو گیا۔ ویکلی ونس وہ گئے اور وہ مذہب ان کا وہاں پر ہے، اور وہ وہاں پر گئے، عبادت کر لیے، پھر اب آ گئے دنیا کی طرف، پھر اب آ گئے کاروبار کی طرف۔ اسی طرح مذہب جو ہے، کیا بولتے ہیں، آپ کے کفار کے پاس دیکھیں، ہندوؤں کے پاس دیکھیں، وہ جو ہے ایک وقت مخصوص عبادت کے لیے رکھتے ہیں، ایک عبادت کے لیے عبادت گاہوں کو جاتے ہیں، مندروں کو جاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں جی، وہاں کے مراسم ادا کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں دنیا کے معاملات کی طرف۔ تو ان کے نزدیک دین کا تصور، ان کے نزدیک عبادت کا، مذہب کا تصور صرف اور صرف مندر اور جو ہے چرچ کی طرف مخصوص ہے اور وہیں تک محدود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو، مذہب اسلام کو صرف مسجد کے حد تک محدود نہیں کیا۔ اب آج کی جو ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن سائنس ہے، جو ماڈرن جو زمانہ ہے، یہ جو نئی نسل جو آ رہی ہے، جو چل رہی ہے، اور یہ جو خاص کر کے موجودہ دور کے جو ترقی یافتہ، جو مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے، وہ مغربی تہذیب کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن کلچر کو وہ اپنا رہے ہیں، اور وہی پوری کائنات میں لاگو کرنے کے لیے یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ لاگو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک تو اسلام سے بغاوت
دشمنی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم یعنی بغاوت کا لفظ استعمال کیا خدا. ایک تو دین سے اسلام سے انہیں بغاوت ہے، یہ وجہ سے اسلام سے کنارہ کش ہو کر پوری کائنات سے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں مغربی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ان کے نفس پر بھی بڑا گرا ہے اس چیز کو عمل کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا. وہ بےہودگی، ننگا ناچ، حرام کاری، بدکاری، جی عریانیت، جی غذاؤں میں حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، وہ نفس پرستی کا شکار ہو کر اسلام کی تعلیمات سے کنارہ کش ہو کر پوری دنیا میں ایک مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تو ان کے اندر بغاوت بھی ہے، دوسرا ان کے لیے عمل کرنا وہ مشکل ہے، گرا ہے. تو یہ دونوں وجوہات سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ایک نیا نام دے کر اس کی چرچا کر رہے ہیں. وہ نام کیا نیا نام ہے؟ وہ ہے ایکویلٹی. ساری انسانیت کے لیے اس کی اپنی ایک آزادی ہو، اس کی اپنی ایکویلٹی ہو، کوئی انسان جدا نہیں ہے. تمہارا مذہب تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم بحیثیت مسلمان عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مسلمانیت مسجد میں نظر آنی چاہیے. تم ہندو ہو تو تمہاری مذہبیت، تمہارا ہندو ہونا تمہاری مندر میں نظر آنا چاہیے. تم کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہو، تم عیسائی ہو، سکھ ہو تو تمہارا گرجا گھروں اور چرچوں میں تمہارا مذہب نظر آنا چاہیے. باہر کے سماج میں اگر آ جائے ہم تو یہ سارے معاملات میں سب ایکول نظر آنا چاہیے کہ کوئی فرق نہ ہو، یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یا سکھ ہے یا عیسائی ہے. اب اسی ایکویلٹی کا سہارا لے کر، اس کا نام لے کر یہ زمین سے جو ہے اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اور اس کی جہالت کی زد میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی آ رہے ہیں اس کی زد میں، جو ویسٹرن کلچر سے متاثر ہے اور آزادی چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. جی نہیں تو دنیا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، دنیا بھی تو اہم ترین ہے، دنیا کمانا بھی تو ضروری ہے نا. تو ترقی یافتہ ذہن رکھنا چاہیے. یہ کیا نیرو مائنڈ والی سوچ، براڈ مائنڈ ہونا چاہیے. اس میں ویسٹرن کلچر کا سہارا لے کر ان کی سوچ کو اپناتے ہوئے اس کے دو نام کر دیے. ایک جو ہے دینی دنیاوی، ہم جو ہے تعلق خدا سے اگر ہو تو بے شک نماز، روزہ، تقویٰ، طہارت سب کریں گے، مگر کاروبار سے ہو دنیاوی تعلق، اس کا ریلیجن سے کیا تعلق؟ میرا کاروبار میری مرضی، میری سہولت سے میں بیچوں، میں اس میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں، میرا کاروبار میری مرضی. جی کھانا کھانا یہ میری سہولت، میری آزادی، میری مرضی. چاہو میں جانور کا گوشت کھاؤں، اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، میرا جسم میری مرضی. آنکھ پہ پردہ پہنوں، لباس برقع پہنوں یا نہ حجاب پہنوں یا نہ پہنوں، میرا جسم میری مرضی. اب یہ ایکویلٹی کا نام دے کر اسلام کا صفایا کرنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ چیز کو اسلام 1400 سال پہلے سمجھ کر قرآن میں اسلام کو بیان کیا کہ تم اے لوگوں، پہلے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا اسلام، تمہارا مذہب مسجد میں نظر آتا ہے اور تمہارا اللہ اللہ کرنے کا نام اسلام ہے. تم یہ مت سمجھو خانہ کعبہ کو آ کر طواف کعبہ کا نام اسلام ہے. تم یہ مت سمجھو کہ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کرنے کا نام تمہارا اس کا نام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات سے کے تعلق مضبوط ایک کڑی کو نہیں بیان کیا کہ اس کا نام اسلام ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا دین کا. اب کیوں دین کا؟ اب پچھلے انبیاء کو اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک ہو، ان سب کا جو ہے دین مکمل نہیں ہوا تھا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں ایک اینٹ کی دیوار اگر اٹھاتے ہیں، اس میں جو ہے کھانا اگر خالی ہے تب بھی وہ خالی ہے، میں نے کیا کیا اس کو پر کر دیا. تو دین کے جتنے بھی معاملات تھے جو ادھورے تھے وہ ساروں کو حضور نے پر کر دیا. اس لیے کسی نبی کے دین کو کامل نہیں بتایا گیا. نہ ان کی شریعت کامل تھی، نہ ان کا دین کامل تھا. وہ محدود تھا، ادھورا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، حضور کو جو دین اسلام دیا، وہ ادھورا نہیں تھا، وہ کامل تھا. اور حضور کے دین کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کرنے کا نام نہیں دیا، بلکہ وہ سارے امور،
چاہے جس کا تعلق دنیا سے ہو، خبر سے ہو، حشر سے ہو، مخلوق سے ہو یا خالق سے ہو، والدین سے ہو، کاروباری ہو، تجارتی ہو، اقتصادی ہو، جن جن چیزوں کا تعلق، چاہے وہ زندگی میں انسان کا کسی سے بھی تعلق ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، کھانے پینے سے لے کر عبادت گاہوں سے سب کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے ان سارے مجموعے کو ایک لفظ میں استعمال کیا، وہ ہے اسلام، اور کہا کہ میں نے دین کو پسند کیا، بحیثیت اسلام پسند کیا۔ تو دین کیا ہے؟ دین اسلام ہی ہے، کیونکہ یہ اسلام ایسا ہے جو دونوں سبجیکٹ پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جس کا جو مخلوق کے ساتھ بھی تعلق کو تمہارے مضبوط کرتا ہے، خالق کے ساتھ بھی تمہارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جن میں تعلق دونوں کا مکمل رہے، اس دونوں کے مجموعے کا نام خدا نے اس کیا کہا؟ اسلام بتایا۔ یہ وجہ سے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اب یہ ہو گئی بات دونوں کے مجموعے کا نام اسلام۔ اب آپ آ کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے، آپ نے احادیث مبارکہ میں کئی بار سنا، جب بندہ حج کو جاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح جو ہے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا، جنم لیا، جی ابھی جو ہے معصوم بچہ جس طرح ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اب کئی گناہ ایسے ہیں جو بندہ بے خیالی میں کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، جی اسے گناہ کبیرہ جس کا دروازہ توبہ کو رکھا کہ ہاں میں نے توبہ گناہ کیا، مولا اس کو توبہ کرتا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، مغفرت۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے چلے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو جس کا توبہ کبھی اسے خیال نہیں ہوتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے تم سے اگر کوئی خطا گناہ سرزد ہو جائے تو نیکیاں کرو، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو بعض نیکیاں ایسی ہیں جو اپنے آپ گناہوں کو لے جاتی ہیں، پھر مگر بعض گناہ ایسے ہیں جس کو نیکیاں بھی نہیں لے جاتی، جس کو حج بھی نہیں دھوتا۔ بعض نیکیاں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کو جو ہے توبہ استغفار بھی نہیں دھوتا، جی صرف معافی مانگنے سے خدا سے بھی بات پوری نہیں ہوتی، استغفار کرنے سے بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ اب سرکار دو عالم، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا گناہ کر بیٹھا ہے، اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے اس کو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حج کو گیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، طواف کعبہ، عمرہ، سعی، سب کچھ کیا، زکوٰۃ، روزہ، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی بعض گناہ ایسے ہیں جو ہے بندے کے گناہ کو نہیں دھو رہے۔ ابھی اور کون سا بڑا کام رہ گیا جس کو بھی اس سے کرنا باقی رہ گیا، جو توبہ سے بھی نہیں دھلا، وہاں گیا وہاں بھی نہیں دھلا توبہ سے اس کے، اب پھر وہ کون سا گناہ ہے؟ اب اس کی دھلائی کس طرح سے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک ذریعہ جو ہے مہیا کر دیا، اس کا بھی ایک راستہ بتا دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کے لیے، حلال کمائی کمانے کے لیے نکلتا ہے، کاروبار کھولتا ہے، تجارت کرتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے جی، کاروبار کرنے کے لیے، اکل حلال کے لیے نکلتا ہے، سودا کرتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، اور اکل حلال کمانے میں اسٹرگل کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اسے پریشانیاں، کمپٹیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے، جی صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کرتا ہے حلال کمائی کمانے کے لیے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اکل حلال کمانے میں جو اس نے مشقت جھیلی ہے، سماج کی پریشانیوں کو، کمپٹیشن کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، جتنا منافع آنا تھا اتنا منافع نہیں آیا، 1000 روپے آنا تھا 100 روپے پہ اس نے اکتفا کیا کمپٹیشن کی وجہ سے، چاہے وہ کسی کے ستانے کی وجہ سے ہو، کمپٹیشن کی وجہ سے ہو، تکلیف کی وجہ سے، جو مشقتیں حلال کمائی کمانے میں اس نے مشقتیں اٹھائی، اللہ تعالیٰ وہ مشقتوں کے باعث اس کے گناہ کبیرہ کو بھی دھو دیتا، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ ایسے گناہ جو حج پر جانے کے باعث بھی نہ دھلتے تھے، وہ گناہ بھی اس کے حق حلال کمانے پر جو مشقت اٹھاتا تھا، اس مشقت کے باعث وہ گناہ کو بھی دھو دیتا ہے خدا۔ اب مجھے بتائیے، بندہ تو نکلا ہے کاروبار میں سودا کرنے کے لیے، وہ تو بیچ رہا ہے کہ یہ لیجیے صاحب 100 روپے کی چیزیں، 500 روپے کی چیزیں، 1000 روپے کی چیزیں، وہاں پہ نہ اس نے رب کا نام لیا، نہ وہاں پہ اللہ اللہ کیا، نہ طواف کعبہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ سجدہ، کچھ نہ کیا، وہ صرف مال کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے یہ لیا ہے، یہ لیجئے، دنیا کا سودا کر رہا ہے، اور اس پہ مشقت کر رہا ہے، اپنی جسمانی ورزش، جسمانی اس کی
کیا کہتے ہیں اپنی کثرت اس پہ جھونک رہا ہے، جسمانی طاقت اس پہ لگا رہا ہے، تصرف کر رہا ہے، اس پہ جو انرجی اس کی لگ رہی ہے، جو مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے گناہ جو توبہ سے بھی نہ دھلتے تھے، جو اس کے خیال میں بھی نہ تھے، وہ بڑے بڑے گناہ، وہ گناہ بھی حضور اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جس نے کاروبار میں خدا کا نام تک نہ لیا تو پھر وہ دین کیسے ہوا؟ جس نے کاروبار میں اللہ کا نام تک نہ لیا، نہ روزہ ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، وہ صرف دنیا کی بات کر رہا تھا، وہ صرف مال بیچنے کی بات کر رہا تھا، تو پھر وہ کیسے دین ہو گیا؟ یہی چیز سمجھانا چاہتا ہے اسلام۔ خدا یہی چیز کو سمجھانا چاہتا ہے اس آیت میں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کو بحیثیت اسلام ہم نے پسند کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم، تمام کر دیا۔ ونعمتی، اور ہم نے تمہارے لیے تمام نعمتیں تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بحیثیت دین میں نے ایکسپٹ کر لیا، پسند کر لیا، کیونکہ یہ اسلام ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا جامع مذہب ہے، ایک ایسا جامع تصور ہے جس میں دنیاوی، اقتصادی، کاروباری، معاشرتی، چاہے وہ اخلاقی ہو، خلق باللہ ہو، تعلق باللہ ہو، تعلق بالرسول ہو، تعلق بالخلق ہو، وہ امور دنیاوی ہو یا امور اخروی ہو، وہ حشر سے تعلق رکھتے ہوں یا جزا، یوم جزا سے تعلق رکھتے ہو، ان سارے امور ایک لفظ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ دین کسی کے لیے میں نے کامل نہیں کیا تھا، مصطفیٰ تیرے قدموں کی خیرات ہے کہ تیری وجہ سے میں نے تجھ پر دین کو نازل کیا اور دین کو عطا کیا تیرے لیے، اور دین کو مکمل کر دیا، جس کا نام ہم نے اسلام رکھا، بحیثیت اسلام۔ دین کو ہم نے بحیثیت اسلام پسند کر لیا، اب ہر چیز اس میں شامل کر دی، کوئی چیز ادھورا نہ رکھا، کسی چیز کو ادھورا نہ رکھا۔ آپ دیکھیے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک شخص، آ کے بولتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری جو ہے 3 دن سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہی جی، آپ میرا اونٹ جو ہے جگہ سے اٹھ نہیں رہا ہے، آپ آئیے ذرا، آپ اس کی خبر لیجئے، سرکار دو عالم جا رہے ہیں، چلو ہم اس کی خبر لیتے ہیں۔ آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ حضور کی ہر ادا سنت ہے، مشعل راہ ہے، حضور کی ہر ادا ہمارے لیے رہنما ہے، حضور کا ہر لفظ، ہر ادا ہمارے لیے دین ہے، اور حضور جو ہے اپنا وقت، اپنی نبوت کا ایک وقت، ایک ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں ایک جانور کے لیے، اور امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں مصلی پر نماز رہا ہوں، تو یہی مت سمجھو کہ یہ میرا دین ہے، میں جا کر ایک جانور کے لیے اس کی خبر لوں تو یہ بھی میرا دین ہے۔ اب اس میں طریقہ سکھا رہے حضور۔ اب جاتے ہیں وہ جانور کے پاس، جیسے ہی حضور کے پاس گئے، وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور حضور سے کان میں کچھ کہنے لگی۔ حضور نے اس کی خبر لی اور اس سے وہ کان میں حضور کے وہ کچھ کہنے لگی۔ اب سرکار دو عالم نے اس سے کہا، یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے گھاس کم اسے دیتے ہو، اس کو چراتے زیادہ ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اور اسے غذا کم، اس کی محنت کے شایان نشان تم اسے غذا نہیں دیتے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ حضور جانوروں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اصول اور اس کے اسلوب، اس کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور اس کے اخلاق سکھا رہے ہیں، اس کا طرز زندگی سکھا رہے ہیں کہ اس کے بھی تم حقوق ادا کرو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کا جو نیا ماڈرن کیا کہتے ہیں جو کلچر ہے، وہ مذہبی مغربی تہذیب کو پوری دنیا پہ لاگو کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ کہاں کا پردہ، یہ کہاں کا حجاب، یہ کہاں کی ٹوپی، یہ کہاں کی داڑھی، یہ کہاں کا جبہ، کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی، تمہارا حجاب تمہارے ریلیجیس گاہوں پہ نظر آنا چاہیے جی، تمہاری اپنی مسجدوں میں نظر آنا چاہیے، تمہاری اپنی مندروں میں، تمہاری اپنی چرچ گرجا گاہوں میں نظر آنا چاہیے۔ مگر مسلمانوں کا، اسلام کا اور دین کا یہ تصور ہے، مسجد کو جب بندہ جاتا ہے، ہمارا دین فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجد کا تالا کھول کے اذان دے کے نماز پڑھ کے سنتیں جانے پر ختم نہیں ہوتا۔ تمہارا دین اتوار کو کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے، اتوار کو بند ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین 5 وقت نہیں کھلتا، ہمارا دین جمعہ کو نہیں کھلتا۔ تمہارے دین میں ہمارے دین میں یہ تو فرق ہے۔ تم اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو جو تمہاری بات کو نہیں مانتے، نبی تمہاری نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں حسد بغض کی وجہ سے، تو کیا کہو؟
لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور کہہ دوں، لکم دینکم یعنی تمہارا دین کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ ان کا بھی اپنا ایک دین ہے جس میں ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، نہیں، دین کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے راستہ، تو تمہارا راستہ تمہیں مبارک، تمہارے طریقے پر تم چلو، ولی دین اور ہمارے طریقے پر ہم ہیں۔ جی اب پسندیدہ طریقہ کون سا ہے طریقہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ پسندیدہ طریقہ اسلام ہے۔ سیاست اور کیا کہتے ہیں شریعت، سیاست اور جو ہے اسلام، یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ اسلام کے دو حصے ہیں، یہ دو چیزوں کو الگ نہیں مان۔ ایک بات مجھے بتائیے، کیا آج کل اس طرح نہیں ہو رہا؟ لوگ داڑھی جبہ وغیرہ پہن کے پیری مریدی کا دعویٰ کر کے، عملیات کر کے، چھوچا کر کے طریقت کو بدنام نہیں کر رہے لوگ؟ آج ایسا نہیں ہو رہا؟ عملیات کر کے، موکل کو حاصل کر کے اپنے آپ کو پیر ثابت کرتے ہیں، ولی ثابت کرتے ہیں، غیب کی باتیں جن کے سہارے سے بول کر جو ہے اپنے آپ کو ولی بتانے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اس طرح لوگ کر رہے ہیں نا، تو ایسے ناپاک حرکتیں کرنے والوں کی وجہ سے طریقت کو، صوفیہ کو تو برا نہیں بولا جاتا، ایسا ہی ہے نا، طریقت کو، صوفیہ کو تو برا نہیں بولا جاتا۔ ڈاکٹر جو ہے علاج کرنے والا غیر ضروری ٹیسٹ لکھتے ہیں، آج کل لاکھوں کروڑوں روپے حرام کا کما رہے ہیں ڈاکٹرز، یہ وجہ سے یہ فیلڈ میں ہی نہیں جاؤں گا، سارے کے سارے ڈاکٹر حرام کھاتے ہیں، سارے یہ ڈاکٹریٹ چیز ہی اس چیز کا بلا کا نام ہے کہ وہاں پر حرام کمائی کی جاتی ہے، ایسا تو نہیں بولا جاتا۔ چند لوگوں یا پھر زیادہ لوگوں کے، اس میں بعض لوگوں کے مکس ہو جانے کی وجہ سے وہ سبجیکٹ گندا نہیں ہو جاتا۔ پیری مریدی میں بعض لوگ اس کا نام لے کر کاروبار کرنے کی وجہ سے طریقت کا علم یا پھر صوفیہ برے نہیں ہو جاتے، علم تصوف گندا پرا گندا نہیں ہو جاتا، علم تصوف غلیظ خبیث نہیں ہو جاتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ پاکیزہ علم ہے۔ جی اسی طرح جو بھی علم آپ لے کر چلے، ڈاکٹریٹ کا رہنے دو، انجینئرنگ کا علم رہنے دو، کسی بھی سبجیکٹ کا علم رہنے دو۔ اسی طرح سیاست، پولیٹکس، آپ کوئی سیاسی کرسی پہ بیٹھ کر حکمران جو ہے شریعت کو اگر چلاتا، قاضی شریعت ہو یا پھر سیاست پہ کی کرسی پہ بیٹھا ہو، سیاسی کرسی پہ بیٹھ کر، چاہے وہ وقف بورڈ کی کرسی پہ ہو یا بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، سجادگی کی کرسی پہ بیٹھا ہو، متولی کی کرسی پہ بیٹھا ہو، یا پھر پولیٹیکلی کی محلے کا کاؤنسلر ہی کیوں نہ ہو، کسی کرسی پہ بیٹھ کر کوئی اگر حرام کمائی کماتا ہے، حکومت سے تو بولتا ہے کہ مجھے محلے میں روڈ ڈلوانا ہے، مجھے بچوں میں ایک اسکول کھولنا ہے غریبوں کے لیے، حکومت سے کروڑوں روپے سینکشن کر لیا، اس میں سے 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کیا، باقیہ پورے جیب میں ہڑپ لیا۔ اب آج کی سیاست میں ایسا ہو رہا ہے، تو سیاست کو تو گندا نہیں بولا جاتا، وہ کرنے والا خبیث ہے، کرنے والا دنیا دار ہے، کرنے والا مولا طالب مولا نہیں ہے، تو وہ سیاست پہ بیٹھ کر، سیاسی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اگر اٹھا رہا ہے، تو سیاست ایبسولوٹلی گندی نہیں ہو جاتی۔ سیاست تو اسلام کے جو 2 رخ ہیں اس میں سے ایک رخ کا نام سیاست ہے۔ اسلام کے جو 2 رخ ہیں، ایک پولیٹک سیاست، ایک ہے کیا کہتے ہیں تعلق باللہ، آخرت سے جس کا تعلق ہے، آخرت سے جس کا تعلق ہے، پھر اسی سیاست کے 2 حصے ہیں، اس سیاست پولیٹکس جسے کہتے ہیں جس میں مخلوق سے تعلق ہوتا ہے، پھر اسی سیاست کے بھی 2 حصے بتائے علماء کرام نے، ایک سیاست، ایک پولیٹک جسے کیا کہتے ہیں، جس کا تعلق سیاست منزلی کہتے ہیں جسے، یعنی کہ جس کا تعلق بیوی بچوں سے تعلق ہوتا ہے، گھر والوں سے، بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے، دوست کیا کہتے ہیں آپ کے بیوی بچوں سے جس کا تعلق ہوتا ہے، جس کو سیاست منزلی کہتے ہیں۔ دوسری پولیٹکس وہ، پولیٹک یعنی سیاست، دوسری پولیٹکس وہ، دوسری سیاست وہ جو جس کا تعلق، جس کو کہتے ہیں سیاست مدنی، جس کا تعلق جو ہے عوام سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے ایجوکیشنلی پبلک کی ترقی کا سوچنا، جی فائنینشلی، اکنامکلی، جی ہر طرح سے، سماجی اقتصادی اعتبار سے، جی روڈ ڈالنے کی بات ہو، کالجز قائم کرنے، ہاسپٹلز قائم کرنے کی بات ہو، جی ہر طرح سے لوگوں کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں سوچنا، یہ سیاست مدنی ہے، جس کا تعلق جو ہے عوام الناس سے ہوتا ہے، پبلک سے ہوتا ہے، عام جنتا سے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دین، ایک اسلام جس کے 2 رخ ہو گئے، ایک کا نام سیاست، دوسرے کا نام آخرت، جس کا تعلق آخرت سے، جس کا نام دنیا سے، یہ 2 رخ ہو گئے۔ پھر اسی 2 رخ کے پھر 2 نام پڑ گئے، ایک کا نام، ایک جو گھر والوں سے تعلق تھا، دوسرے کا تعلق عوام الناس سے تھا۔ اب جو شخص دین کے آخرت سے تعلق رکھنے والے چیز کو کہے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور پولیٹکس
اس کو کہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ مولانا لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے، کاروبار سے اس کا کیا تعلق ہے، جی کالجز سے، بزنس، فائنینشیل بزنس سے اس کا مولانا لوگوں سے کیا تعلق ہے، وہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے یا تو وہ جہالت پر مبنی بات بول رہا ہے، علم رکھ کر اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ کفر ہے اس کا ایسا بولنا۔ میں بول رہا ہوں کہ کفر ہے ایسا بولنا اس کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینگل سے امت کو جو ہے ایک نظام سسٹم دیا، کاروبار کا سسٹم حضور نے دیا، جی بزنس مارکیٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس مارکیٹنگ کا کانسیپٹ حضور نے دیا، جی ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی بینکنگ جس میں غریبوں کا خیال کیا جاتا ہو، جی ٹیکس لینا، جی پھر اس کو غریبوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، حکومت کا نظام قائم کرنا، گھر گھر جا کر غریبوں کی خبر لینا، بیواؤں کی خبر لینا، حکومت پھر کاروبار میں کفار سے تعلق رکھنا، کن کن امور نے اور ان کو امن دینا، ایسا نہیں کہ جو ہے صرف مسلمان ہی جیے گا، کوئی دوسرا نہیں جیے گا، ایسا نہیں کہ اسلام ہی رہے گا زمین پر، دوسرے مذہب کا کوئی شخص زمین پہ نہیں جیے گا، ایسا نہیں کہ ہمارا تعلق مسلمانوں سے ہوگا، کاروباری کافروں سے نہیں ہوگا۔ ایکویلٹی کا کانسیپٹ تو حضور نے دیا ہے، اور اسی ایکویلٹی میں ان کی اپنے مذہب پہ انہیں آزادی بھی دے دی حضور نے، ان کے اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا انہیں اختیار بھی دے دیا، اور ان کے اکابرین کی قدر بھی کی حضور نے۔ سرکار دو عالم تشریف فرماتے، دوسرے مذہب کے لوگ، پادری لوگ، بڑے بڑے اکابر علماء آتے تو حضور اپنی جگہ پہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ ان سے مرتبے میں بڑا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے دیکھنے والی قوم جو ان کے ماننے والے ہیں، جی جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اندر ایک یکسانیت، محبت، تعلق پیدا ہو، اور ایک کانسیپٹ ملے کہ بڑوں کی قدر کی جاتی ہے، چاہے وہ دین میں قدر کے لائق نہ ہو تو صحیح نہ صحیح، ان کے ہاں تو وہ قدر والا ہے، بحیثیت انسان ہی صحیح اس کی جو ہے سرکار دو عالم قدر کر کے ان کے لوگوں کی ہمت افزائی بھی کر رہے، اور اپنے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ اس ایسے سبجیکٹ میں تم اس کی قدر اس کی تکریم کرنے، اس کے لیے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے تمہارے دین میں خلل نہیں پیدا ہوتا، تمہارے ریسپیکٹ کرنے کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور نہیں ہو جاتا۔ اب سرکار دو عالم کافروں کے ساتھ میل ملاپ، ان کے ساتھ تعلق کو بتا رہے ہیں۔ ایکویلٹی کی اگر بات آئی، انسانیت کی اگر بات آئی، تو ہر ایک سبجیکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سبجیکٹ کا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں، اور وہ سارے سبجیکٹوں کو اکٹھا کر دے تو اسی اکٹھے مجموعے کا نام اسلام ہے، اسی مجموعے کا نام دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کہا، جس کو ہم نے جس کو جو ہے دین کیا ہے، وہ تو اسلام ہی ہے، جس کو ہم نے پسند کر لیا تمہارے لیے فرمایا۔ اب تو کائنات کا، انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا تعلق دین سے نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے وہ دنیا کی ہو، قبر کی ہو یا حشر کی ہو، ہر چیز کا تعلق دین سے ہے۔ تو چند لوگوں کے برے حرکتیں کرنے کی وجہ سے سیاست غلیظ نہیں ہو جاتی، سیاست کو غلیظ بنا کر اسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اپنی نفسانی، اپنے خواہشات، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ حلال حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیے۔ 5 سال کی کرسی ملی ہے، جتنا ہو سکے موقع ملے کماتے جاؤ، ہڑپتے جاؤ، انسانیت کا خون چوس کر انسانیت جائے غارت کے گھڑے میں، بس اپنا جیب بھرتے جاؤ اور اپنی حکومت کو کیسے باقی رکھنا ہے اس کے بارے میں سوچتے جاؤ۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیغام دیا، اپنے صحابہ کو کس بات کی تعلیم کا درس دیا، کیسے جرت مندانہ جو ہے ان کے اندر کیسے ان کو شجیع بنایا سرکار نے، کیسے بہادر بنایا حضور نے۔ وہ دنیا کے خوف سے دینی باتوں میں جو ہے منافقت نہیں کرتے تھے، جی باطل طاقتوں سے ڈر کر دین کی بات بولنے سے نہیں ڈرتے تھے، دینی فیصلوں کو جاری کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، چاہے وہ زکوٰۃ کے فیصلے رہنے دو، یہ شرعی احکامات کو بیان کرنے سے متعلق ہو، کسی چیز میں نہیں ڈرتے تھے، چاہے ان کی گردن، یہی وجہ تھی جی بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین، امام اعظم امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، یہ بڑی بڑی ہستیوں نے جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے انہوں نے وقت گزارا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو مارا گیا، اتنا مارا گیا حتیٰ کہ ان کی جان چلی گئی، اس میں اتنا ستایا گیا، کیوں؟ شرعی احکامات نافذ کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ چونکہ مفاد پرست، جی طالب دنیا، نفس پرست، خواہش پرست تھے، وہ دنیا وہ ائمہ، یہی وجہ سے امام حسین کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ امام حسین تو یہی چاہ رہے تھے
یہی بتا رہے تھے کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ تم تمہارے نماز روزے پڑھ لو، ہم تمہارے دین میں مداخلت نہیں کریں گے۔ امام حسین وہاں پر وہی تو بتا رہے تھے، یہ دین سیاست سے الگ نہیں ہے۔ جھگڑا اسی بات کا تو تھا، تم جس سیاست کی کرسی کو دنیا سے الگ ہے، یہاں میں منمانی بادشاہت راج کروں گا اور تم مسلح سنبھالو، تم وہاں راج کرو۔ امام حسین وہیں تو یہ چاہ رہے تھے، میں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تم جس کو سیاست سمجھ رہے ہو، اس پہ ہاتھ مجھے بیعت کرنے کی بات کر رہے ہو، تم اس کو دین سے الگ بتا رہے ہو، نہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، کیونکہ یہی تو دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک جو ہے ایک عورت جی پیاسی بلی کو پانی پلائی، جہنم میں جا رہی تھی، پیاسا کتا ایک روایت ہے، پیاسی بلی ایک روایت ہے، وہ جہنم میں جل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، وہ ایک نیکی کے سبب، جہنم واجب تھی اس پر، وہ ایک نیکی کے سبب اللہ نے اس کی بخشش مغفرت کا سامان کر دیا۔ جی کہ جانور سے تعلق، حسن سلوک، کہ اس کا نام دین ہے، جس سے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک جانور سے اس کا تعلق، اور حضور بتا رہے ہیں کہ ایک تعلق حسن سلوک میں کافی، ایک جانور کے ساتھ اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ یہی تو دین ہے، جس میں دنیا کے ہر شعبے، ہر نظام جس کا تعلق ہے وہ جو ہے دین میں آتا ہے، وہ اسلام میں آتا ہے۔ یہی وجہ سے حضور نے اتنی بڑی بات چھپی نہیں فرمائی، جو خانہ کعبہ کی زیارتوں سے، طواف سے بھی جو ہے اس کے نہیں جھولتے تھے۔ اکل حلال میں جو مشقتیں اٹھاتا ہے، وہ مشقت سے بڑے بڑے گناہ دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے اس میں کافروں سے بھی تعلق ہوتا ہے، کمانا بھی ہے، جی مسلمانوں اپنوں پرانوں سب سے تعلق ہوتا ہے، وہ سب مشقتوں کو، حالانکہ وہ گیا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے، مگر اسی دنیا کمانے میں اس کا دین رکھا ہے۔ اور حضور ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور وہ گھوڑا اپنے پاس اس لیے خریدا اور اس لیے رکھا کہ وقت اگر آ جائے تو جو ہے میں اس پر سوار ہو کر دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ واہ واہ جی، وقت اگر آ جائے تو دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں اس پر۔ تو جو ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا گھوڑا، ایسا جانور جس کو صرف اس لیے خریدا، اس نیت سے خریدا کہ میں اس کا استعمال کروں گا، وقت پڑ جائے اگر تو دین پر اس کو خرچ کرنا ہے مجھے، میں نے جانور خریدا، اب وہ جانور کا یوٹیلائز نہیں ہو رہا، استعمال میں نہیں آ رہا، وقت آیا تو کروں گا اللہ کی راہ میں جہاد، وہ یہ نیت سے خریدا، مگر پریکٹیکلی تو اس کی نوبت نہیں آئی ابھی۔ اب تو جانور خریدا ہے تو لہٰذا ضروری ہے اس کا کھانا پینا، اس کا جو ہے لیت پلیت صاف کرنا، اس کا انتظام تو کرنا ہوگا۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ جانور جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خریدا ہے نیت کے ساتھ، مگر ابھی اس کی نوبت نہیں آئی، جتنے بھی سال وہ جانور اس کے پاس رہا، اس کا جو لیت پلیت جو گوبر وہ گرتا ہے، اس کا گوبر صاف کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، اس کا وہ گوبر صاف کرنا بھی عبادت ہے، فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے یہ یہاں پہ دین کہاں سے آ گیا؟ دین میں ثواب ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے میں ثواب ملتا ہے، یا پھر جانوروں کے گوبر صاف کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ ہم کو یہ تنگ نظر کس نے بنایا؟ یہ مغربی تہذیب نے تنگ نظر بنایا، ان کی نظر، یہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم تنگ نظر ہیں، نائرو مائنڈڈ ہیں ہم، یہ تنگ نظر میں نائرو مائنڈڈ ہے۔ اسلام تو براڈ مائنڈ رکھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا تعلق دنیا کا، کاروبار کا الگ ہے اور مذہبی تعلق الگ ہے، جس کا تعلق مسجد سے مسجد کے تک، یہ وجہ سے لاگو کر رہے ہیں کہ کالجز میں بچیاں آئیں تو وہ ایک برقعے میں نہ آئیں، کیونکہ اس میں ایکویلٹی نظر نہیں آتی۔ ایکویلٹی نظر آنا، ایکویلٹی کا کانسیپٹ لباس سے نہیں ہے، حضور نے یہی تو کانسیپٹ دیا۔ ایکوالٹی کا کانسیپٹ لباس سے نہیں ہے، ایکوالٹی کا کانسیپٹ داڑھی رکھنے نہ رکھنے سے نہیں ہے، ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے حقوق ادا کرنے سے، یہ کانسیپٹ حضور نے دیا۔ ایکوالٹی کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ مرتبہ مرد کا بلند رکھا جی، عورت کا کم رکھا، مرتبے میں الرجال قوامون علی النساء کہا کہ مرد کا مرتبہ عورت
عورت سے بلند کہا، عورت کو مرد کے تابع رکھا، عورت کو کہا کہ مرد کو فالو کرے، اس کی اتباع کرے، اس کو ناراض نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اطاعت میں، فرمانبرداری میں، اتباع میں مرد کو آگے رکھا، مرتبے میں آگے رکھا۔ مگر ایکوالٹی کی اگر بات آ جائے تو اسلام یہ نہیں کہا کہ مرد 2 پلیٹ کھانا کھائے گا، عورت 1 پلیٹ کھانا کھائے گی۔ مرد جو ہے 2 لباس پہنے گا، عورت 1 لباس پہنے گی۔ مرد پر ماہانہ 1 لاکھ خرچ ہوں گے، عورت پر 50,000 میں خرچ ہوں گے۔ اس طرح کی بات اسلام نے نہیں کہی۔ اسلام نے ایکوالٹی کی اگر بات کہی، جو جتنا خرچ مرد پہ کیا جائے گا بلکہ عورت پر اس سے زیادہ خرچ کیا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی جو ہے تمہارے لیے زینت ہے، وہ گھر کی زینت ہے، جو پھر آج رہتی ہے پھر کل دوسرے گھر جانے والی ہے جی، اس کا دل جو ہے نازک ہوتا ہے، وہ پیار کی محتاج ہوتی ہے، محبت کی محتاج ہوتی ہے، تو لہٰذا محبت، ہمدردی، شفقت، خرچ اس پہ اور زیادہ کرو کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ناانصافی اسلام میں ہوتی ہے، اس لیے طلاق کا کانسیپٹ اس پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ وہ جینا، کھل کے جینا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم کھل کے جینا۔ یہ اسلام ہے جو تنگ نظر ہے۔ اسلام ان کے اندر سے تنگ نظری کو نکال کر ہم اوپن مائنڈ بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ کالج میں آئے تو سب کے ساتھ ہم نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ عورت جس طرح اور مرد جس طرح جو ہے اپنے کھلے عام اپنی آزادی کے ساتھ جیسا چاہے لباس پہن سکتا ہے، عورت بھی جس طرح من چاہے اپنا لباس پہن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ایکوالٹی کو کا نظام سسٹم قائم کیا۔ اس کو وہ ایکوالٹی بےہودگی کو، نفس پرستی کو، خواہش پرستی کو، عریانیت کو، ننگا پن کو عام کر کے، مغربی تہذیب کو، مغربی کلچر کو عام کر کے، اپنے کیا کہتے ہیں کلچر کو لوگوں میں پھیلا کر، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کر، اپنے کلچر کو قوم پہ تھوپ کر، اس کا نام یہ دے رہے کہ ہم نے ایکوالٹی کا کانسیپٹ دینا ہے۔ یہ وہ اسلام چونکہ تنگ نظر ہے، تنگ نظری سے نکال کر ہم لوگوں کو ایکوالٹی کا درس دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو، اسلام نے ان کو بتایا کہ انسان کے لباس سے اس کی کیا کہتے ہیں ایکوالٹی کا کانسیپٹ نہیں ملتا، اس کے حقوق سے ملتا ہے۔ اس کی حقوق یہی ہے کہ بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچہ ڈاکٹر بنے تو بچی بھی ڈاکٹر بنے، بچہ انجینئر بنے تو بچی بھی انجینئر بنے، بچہ جو ہے اگر کھاتا ہے تو بچی بھی کھائے، بچہ اگر پھرتا ہے، پکنک کرتا ہے، سیر و سیاحت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ایکوالٹی کی اگر بات ہے، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ہر چیز میں ایکوالٹی۔ اس ایکوالٹی انسان کے لباس پہ حملہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایکوالٹی میں فرق، تم بھی وہی پہنو جو یہ پہنتا ہے، اس میں زبردستی تھوپنے کا نام ایکوالٹی نہیں ہے۔ ایکوالٹی ان کے حقوق ادا کرنے میں ہے۔ یہ حقوق ادا کرتا ہے تو وہ کانسیپٹ دینے والا مذہب ہے، وہ اسلام ہے، جو ہے ہر ایک کے اپنے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب اس کی دلیل اگر اب چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آتے، کافروں سے بھی حضور جو ہے معاملات کر رہے ہیں، کافروں سے بھی خریداری کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کافر بھی آ جائے، ان سے فتوے پوچھے، جس طرح گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، فتوے بھی اگر حضور سے پوچھے جاتے، کافر کے حق میں فیصلہ تھا تو حضور نے یہ نہیں دیکھا ایکوالٹی کس کی ہے، میرے ساتھ کون میچنگ کرتا ہے، میرے مذہب پہ داڑھی جبہ میرے جسم پہ ہے، داڑھی جبہ کس کے جسم پہ ہے۔ تو ایکوالٹی لباس سے دیکھ کر حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی داڑھی جبے والا، یہ بھی داڑھی جبے والا۔ تو لہٰذا ایکوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو ہٹ جا، تیرے حق میں فیصلہ نہیں بنتا، مسلمان کے حق میں فیصلہ بنتا ہے۔ حضور نے کیا کہا کہ تیرے حق میں فیصلہ بنتا ہے، کافر تیرے حق میں فیصلہ نہیں بنتا۔ تو وہ نفس پرستی کا وہ شکار ہوا اور حضور کے فیصلے کو نہ مانا۔ فاروق اعظم نے جس کے بعد میں اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ لوگ بول رہے تھے کہ فاروق اعظم نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، فاروق نے جس کو قتل کیا وہ مومن نہیں تھا، وہ تو منافق تھا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایکوالٹی کا جو طرز تصوف جو حضور نے دیا ہے وہ لباس کی بنیاد پر نہیں دیا ہے، حقوق کی بنیاد پر دیا ہے۔ جو حق کافر کو ہے وہی حق مسلمان کو ہے۔ کاروباری تعلق ہو یا پھر اقتصادی تعلق ہو، چاہے کوئی بھی علم ایجوکیشنلی ہو، وہ پولیٹیکلی ہو، ہر اصول اور ہر نظام، ہر سسٹم سے متعلق ہو، ایکوالٹی اسلام میں سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر پڑھتا ہے کالج میں تو اس کو رینک دے کر اعلیٰ عہدے پر بٹھایا جائے گا، کافر پڑھتا ہے تو اس کو فیل کر دیا جائے گا۔ نہیں، تم کو ایکوالٹی دکھانا ہے، جابس میں بتا کر بتاؤ، مسلمان اور کافر کے اندر فرق نہ کر بتاؤ کہ جس طرح ایک پارلیمنٹ میں 400 جو ہے اگر کیا کہتے ہیں ایم پیز ہوتے ہیں تو ایکوالٹی کا یہ نظام ہے، ایکوالٹی یہ بولتی ہے کہ
اس میں کم سے کم 40 مسلمان بھی نظر آنا چاہیے. یہ ایکوالٹی ہے جی، جس کو ایکوالٹی کا نام لے کر ہمارے بچیوں کے جسموں سے حجاب اتار کر انہیں ننگا ناچ کروانا چاہتے ہیں. اور آج کے دور کا یہ جو ہمارے مسلمان بھائی بچوں کو کالجز میں ایسے بے حیا کالجوں میں ان کی تعلیم پڑھاتے ہیں، ایسے اسکولز میں انہیں پڑھاتے ہیں جہاں پر اسلام کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. بچہ جاتا ہے صبح کافر بن کے شام کو آتا ہے. ایسے اسکولز میں، ایسے کالجز میں، ایسے یونیورسٹیز میں بچپن سے 25 سال تک وہ بچہ ایسے تعلیمی نظام میں زندگی گزارے، کافروں کی صحبت میں، کافرانہ ماحول، کافرانہ کلچر لے کر. اس کو دین کا کچھ پتا نہیں. جب ایسا بندہ اسلام کی، ایسا بندہ مسلح کو آئے گا تو وہی سمجھے گا میں تو کھڑا ہوں اللہ کے دربار میں، اللہ اللہ کیا، ربنا آتنا فی الدنیا، توبہ توبہ کرا، پھر چلے گیا. اب ایسا شخص کاروبار کرنے کے لیے جائے گا تو اسلام کہاں سے آئے گا اس کو؟ جب کوئی چیز اپنی بیچنے کے لیے بیٹھے گا، کوئی چیز اپنی خرید و فروخت کرنے بیٹھے گا، بیوی بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس کو کہاں سے معلوم ہے اسلام؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے بیوی بچے یہ الگ چیز ہے، کاروبار یہ الگ چیز ہے، مسلح یہ الگ چیز ہے. یہاں نفس پرستی کرو، یہاں نفس پرستی کرو، اللہ اللہ جاؤ، مسجد کو جاؤ، توبہ توبہ استغفار کرو، آ جاؤ. اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے. تم رکھو اپنی گرجا گھروں کی حد تک دین کو. ہمارا دین گرجا گھروں پہ ختم نہیں ہوتا. دین ایسے مجموعے کا نام ہے جس میں خالق خلق تعلق باللہ بھی ہے، تعلق بالرسول بھی ہے، تعلق بالعباد بھی ہے، جس میں حشر کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ارض کی بھی اصلاح ہوتی ہے، مخلوق کی بھی اصلاح ہوتی ہے، معاملات کی بھی اصلاح ہوتی ہے، آخرت کی بھی اصلاح ہوتی ہے، خدا کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے. اس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ ایسے یہ سارے مجموعے کو کہہ رہا ہے میں نے پسند کر لیا اسلام کو. کیوں پسند کیا؟ اسلام ایک جو ہے کنویں کے مینڈک کا نام اسلام نہیں ہے، ایک ایسے لامحدود سمندر کا نام ہے، ایسے ختم نہیں ہونے والے سمندر کا نام ہے. دنیا جتنی ترقی کر جائے وہ اسی سمندر میں وہ ترقی نظر آئے گی. کوئی ایسی ترقی اس کے باہر نہیں. ترقیاں ساری اسی میں ملتی ہے، ترقیاں ساری اسی سے جنم لیتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے باہر ملتی ہے، ہر شے اس میں ملتی ہے، اسی سے جنم لیتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گویاں کی. آگے کی باتیں سائنس کا، ماڈرن سائنس کا علم رہنے دو، انجینئرنگ کا علم رہنے دو، موبائل فون کا علم رہنے دو جی، کیا کہتے ہیں مریخ پر جانے کی بات ہو جی، سمندروں کو چیرنے کی بات ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام کہاں سے لیا؟ یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں، اسلام کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں. پڑھ کر اس سے مسلمانوں کو کیسا قابض کرنا ہے، کیسا حاوی کرنا ہے، اور ان کو کیسا جو ہے ان کی کمزوری کیا ہے اٹیک کرتے ہیں. اور ہم ان کو جو ہے، اور ہاتھ میں ہمارے جو ہے لیلا پاک گلدہ وہ دیتے ہیں، کیا کہ جس طرح بچے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے نا وہ لالی پاپ، وہ لالی پاپ دنیا کا لالی پاپ بتاتے ہیں. وہ دنیا کا لالی پاپ بتا کے ہم کو جو ہمارا اندر سے ہمارا ایمان سلب کرتے ہیں. اس لیے حضور نے کہا یہود و نصارہ سے بچو، ان کی صحبتوں سے بچو، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہے. کافر تمہاری جانوں کے دشمن ہے، یہود و نصارہ یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں وہی کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جنہوں نے اختلاف کیا، نہیں مانا نبی تمہاری باتوں کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے بغاوت کی جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حسد تھا، عناد تھا، دشمنی تھی اسلام سے. وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آنے والے ہیں، ان کا بغض ہے، حسد ہے اسلام سے. یہ اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، سسٹم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. مسلمان نظر نہ آئے، مسلمان کو مارنا نہیں چاہتے، وہ اسلام کو مارنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اندر سے اسلام کو مارنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ساری کچھ مسلمان نظر آئے، پینٹ بشرٹ پہ نظر آئے. میں پینٹ بشرٹ کو برا نہیں بول رہا ہوں، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی لباس میں مسلمان نظر نہ آئے. مسلمان کی حرکتوں سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. مسلمان بھی جس طرح وہ لوگ کلبوں میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، مسلمان بھی وہ کرتا نظر آئے. مسلمان وہ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے اپنا سودا کاروبار کرتے ہیں، مسلمان بھی وہ کرتا ہوا نظر آئے. ایک بار مسلمان کو حرام کی انسان کو عادت ہو جائے تو وہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے ذریعے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے. حرام غذا حرام سوچ حرام غذا سے آتی ہے. جب حرام سوچ آ جائے تو حرام کام بھی شروع ہو جاتا ہے. تو حرام کام کا تعلق اس کا دار و مدار حرام کمائی سے ہے. جب حرام کمائی آ جائے گی، حرام غذا آ جائے گی، حرام غذا آ جائے گی، حرام سوچ اپنے آپ آ جائے گی، حرام سوچ آ جائے گی، حرام کاریوں میں اپنے آپ مبتلا ہو جائے گا. اب وہ مسلمان بولنے کے اپنے آپ لائق نہیں رہے گا. وہ سمجھے گا اپنے آپ کو کہ میں بھی مسلمان ہوں، اس کے عمل سارے کے سارے کافروں جیسے ہوں گے، فرق محسوس نہیں کریں گے. جس طرح حضور نے فرمایا
کہ جس طرح دو جوتیوں کو رکھیں گے تو سمجھ میں جس طرح کیا فرق رہتا ہے، ایک سیدھی جوتی ہے ایک بائیں جوتی ہے، اسی طرح مسلمان یہود و نصارہ کی اتنی مشابہت اتنی کاپی کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں کو دیکھ کر کہ اس میں مسلمان کون ہے اور یہودی نصارہ کون ہے، اتنی مشابہت کریں گے اتنی کاپی کریں گے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کیا تھا ہوگا تو وہ بھی میری امت کے مسلمان کریں گے۔ یہ ہے، یہ نزاکت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ایکوالٹی کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے نیوزوں میں ایسی ایسی باتیں بولی جا رہی ہے کہ ہاں دیکھو بھائی مسلمان بچیاں کئی ایسی ہیں جو کھل کے جینا چاہ رہی ہیں، ان کو گھر میں جو ہے گھٹن سے پالا جاتا ہے، ڈرا ڈرا کر، دیکھو نہیں یہ کیا ہے، پردہ پردہ پردہ، وہ کھل کے جینا چاہ رہی ہیں۔ ان کے مسلمانوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو بچپن سے ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈر کے مارے، ایک دہشت کے مارے وہ زبردستی پردہ کر رہے ہیں۔ جی اگر یہ چیز زبردستی نہیں ہے، اسلام میں مینڈیٹری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، پردہ کرنا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے جو ہے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، وہ حجاب پہننا ضروری نہیں ہے، تو پھر کیوں اس بات پہ جھگڑا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پہنے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، جس طرح پردے کی زبردستی نہیں ہے اسی طرح نماز کی بھی تو زبردستی نہیں ہے، تو کیا مسجد کو بھی بند کر دیں گے کیا آپ؟ یہ بول رہے ہیں نیوزوں میں، اسے اخبارات میں، کہ اسلام میں پردے کی کوئی کمپلسری نہیں، زبردست، اس لیے تو جو ہے بعض بچیوں سے بعض خواتین سے پوچھتے ہیں، ہاں بالکل ہم اس طرح بے پردہ رہنا چاہتے ہیں، ہماری آزادی ہے، کیونکہ اسلام میں دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی تو نماز کی بھی نہیں ہے، وہ کھل کے جینا چاہتے ہیں، تو کھل کے جینا چاہتے ہیں تو کئی مسلمان عورتیں بچے ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو ان کے لیے مسجدوں کو بند کر دیں گے کیا؟ کئی مسلمان ایسے دولت رکھ کے حج کو جانا نہیں چاہتے تو ان کے لیے حج بند کر دیں گے کیا؟ کئی مسلمان ایسے ہیں جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے اور نہیں دینا چاہتے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دین تو جو ہے زبردستی کا نام ہی دین نہیں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے بندے کے ساتھ، میرے پاس بندہ ذرے بھی نیکی کرے تو خلوص سے کرے، مجھے اپنا رب مان کے کرے، میری محبت میں، میری چاہت میں، میری رضا کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ کرے، کوئی بھی میرے پہ احسان جتاتے ہوئے نہ کرے، کوئی بھی دکھاوے کے ساتھ نہ کرے، ایسی نیکی مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ نیکی چاہیے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، خالصۃ مولا ہو، مجھے ایسی نیکی چاہیے۔ اس لیے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو جن کو زبردستی نہیں وہ مسلح میں نہیں ہے، جمعہ بھی ہوا، ظہر بھی ہوئی، عصر بھی ہوئی، مغرب بھی ہوئی، کسی کے ساتھ کیا زبردستی کی اسلام نے؟ اب وہ قیامت میں بتائے گا لمن الملک اليوم، آج بولو کس کی بادشاہت کا دن ہے، وہاں بتائے گا خدا زبردستی اپنی بادشاہت، یہاں پہ تو چھوڑ دیا۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ، خدا نہیں چاہتا کہ بندہ اسلام پہ زبردستی عمل کرے۔ ہاں تو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں زبردستی تو نہیں ہے، پردہ لازم تو نہیں ہے، اس لیے بے پردہ رہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو جو بچیاں پردہ رہنے میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں ان پہ تم کیوں پابندی تھوپ رہے ہو؟ کیا یہ ایکوالٹی ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ مساوات ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ انصاف ہے؟ جس طرح جو کھل کے جینا چاہتے ہیں بے پردگی کے ساتھ، تم اس کو آزادی کا نام دے رہے ہو، تو اسی طرح اسی بچیوں میں بعض بچیاں ایسے بھی ہیں جو پردے میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تو انصاف ہونا چاہیے۔ تو لباس کا نام ایکوالٹی نہیں ہے، لباس میں انسان کیا کہتے ہیں انصاف کرنا، جی لباس کو دیکھ کر دونوں ایکول ہے بتانا، اس چیز کا نام نہیں ہے، یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر ویسی اگر بات ہے ایکوالٹی کی اگر بات ہے تو ہندوستان میں، ہندوستان کو بھی دیکھو آپ، پھر آپ ہندوستان کا ایک نقشہ بنا کر، ایک ذہن میں بنا کر تصور بنا کے دیکھیے، ہندوستان میں کہیں مندر نظر آتی ہے، کہیں مسجد نظر آتی ہے، کہیں چرچ نظر آتا ہے، کہیں گرجا گھر نظر آتا ہے، کہیں ہندو نظر آتا ہے، کہیں مسلمان نظر آتا ہے، جی تو کیا اب ایکوالٹی کا نام لے کر ساروں کو ختم کر دیں گے، یا تو ساری مسجدیں، سارے گرجا گھر، سارے چرچ ختم کر دیں گے؟ ایکوالٹی اس چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ تعلق آپ کا جو ربط ہے، خلق، تعلق باللہ، تعلق بالخلق، اس چیز کا نام ہے اسلام۔ اس لیے کہا یہ بہترین سسٹم دیتا ہے اسلام، اس لیے ہم نے دین کو پسند کر لیا، بحیثیت ہم نے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ کانسیپٹ دیتا ہے، پاکیزہ درس دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہ اس چیز کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ صرف اسلام رکھتا ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب، مجھے بتائیے
کسی ایسے مذہب میں مجھے بتائیے شوہر کے ساتھ اس قدر کیا کہتے ہیں پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ تم اس طرح دونوں ہاتھوں کو اس طرح کھڑے ہاتھ باندھ کے کھڑو، ماں باپ کے ساتھ اس طرح عاجزی و انکساری کے سامنے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب وہ بڑے بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ کوئی مذہب ایسا ہے جو مجھے بتائیے جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا سکھاتا ہو؟ کوئی ایسا مذہب بتائیے جو اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا رہنا چاہیے بتاتا ہو؟ کوئی ایسا مذہب بتائیے جس میں کاروبار کیسا ہونا ہے، کاروبار کا طریقہ سکھاتا ہو؟ جی کوئی ایسا مذہب بتائیے جس میں جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ تعلق اتنا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہو؟ اتنا ڈیٹیل میں کوئی مذہب نہیں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں، اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پھر وہ قرآن کی طرف، آخر ان کا قرآن کیا بولتا ہے، اس سے پھر وہ لا لیتے ہیں، اس سے اپنی مطلب کی چیزیں لے لیتے ہیں، پھر اس اپنے مطلب کی بات ان کو نہیں بھاتی تو پھر اس کو وہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے نفس پرستی، یہ ہے خواہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تمہارے من کو جو بھائے اس پہ عمل کرو، جو تمہارے من کو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ انسانیت، انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مذہب اسلام کو ایک پسند کر لیا ہے، کیونکہ یہ ایسا نظام سکھاتا ہے جس میں دونوں سارے عالم اس میں کوریج کرتے ہیں۔ ہم جو ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہے، ہم جو ہے ان میں سے کسی نبی کی امتی نہیں ہے، مگر ہمارا تعلق پھر بھی ان کے ساتھ کیسا ہونا ہے وہ تعلق بھی سکھایا خدا نے، اسلام نے۔ دیکھیے ایک طرف کہا، فاروق اعظم نے ان کی کتاب پڑھ رہے تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ بھی اگر ہوتے تو سوائے میری شریعت کو فالو کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ کتابیں بند کرو۔ جی پھر تعلق کی اگر بات ہے تو تعلق برابر رکھو۔ خانہ کعبہ پہ نبیوں نے پچھلے قوم کا کفار مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے چہروں کی فوٹواں بنائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ حالانکہ وہ نبی کی تصویر تو نہیں ہے، وہ نبی تو نہیں ہے، مگر ان کا یہ خیال ہے کہ میرے نبی ایسے ہے، تو وہ خیالی تصویر کو بھی حضور نے مشک کے عنبر سے منگا کر دھلوایا اور کہا کسی اس کو محفوظ مقام پہ لے جا کے دفن کر دو، اس کے خطرات بھی نیچے نہیں گرنے چاہیے۔ ہائے ہائے، ایک نبی کی عظمت کا بھی درس دیا، پیغام کا بھی درس دیا۔ جی نبی کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے، ہمارے نبی نہیں ہے مگر نبی سے تعلق برقرار رکھنے کو کہا، ان کی عظمت کا تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، ان کی ادب کا تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ اتنا ڈیپ میں جا کر چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، کھانے کی بھی کوئی بات کرتا ہے، گھر کے برتن کو رات میں کھلا مت رکھو سکھا رہے حضور۔ ایک یہودی آیا، صرف وہ ایک بات کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا، مجلس میں آیا تھا کسی کام سے، بیٹھے بیٹھے ایک حدیث سن لیا، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، رات میں جب رکھو کھلے مت رکھو پانی وغیرہ، کھانے وغیرہ کے برتن۔ دوسرے دن صبح میں جب اٹھ کے دیکھتا ہے، پانی پینے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ پانی کے برتن میں جو ہے بچھو تھا، پانی پینے سے پہلے اس پہ نظر آیا بچھو تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کے نبی کی صحبت میں گیا کل، ڈھانپ کے رکھنے اور پانی دیکھ کر پیا کرنے والی یہ حدیثیں میں نے ان سے سنی، اگر میں وہ حدیث کو نہ سنتا تو وہ بے خیالی میں پانی پی جاتا اور میری موت ہو جاتی۔ 1 منٹ کی صحبت نے میری جان بچا لی ہے، کیوں نہ ان کے ہاتھ پہ سودا کرو ایمان کا اور اپنی آخرت بھی بچا لو اور اپنا ایمان بھی بچا لو۔ دوسرے دن آیا اور مسلمان ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کی طرف درد دیتا ہے اسلام، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ مجھے بتائیے کھانا روٹیاں حضور 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے توڑتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے توڑ کر، یہ دونوں ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کا استعمال کرتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا۔ ہاں وقتی طور پہ کسی چیز کا سہارا آپ نے لیا الگ بات ہے، معمول جو بنانا ہے کھانا کھاتے وقت میں دونوں ہاتھوں کا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ پیٹ بھر مت کھاؤ فرما رہے حضور، یہ ایک حصہ باقی رہ جانا چاہیے تمہارا۔ سونے کی آداب حضور بتا رہے ہیں، تمہارا رائٹ کروٹ پہ تم اس طرح سو۔ آج حضور کی ایک ادا کو سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور اس کو ثابت کر کے بتا رہی ہے کہ سائنٹیفکلی حضور کی سنتوں میں شفا ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، آج سائنس بول رہی ہے کہ پانی جو ہے کھانا کھائے بعد مت پیو، یہ تمہارا ہاضمہ خراب کرتا ہے۔ حضور نے جو ہے کہا 1400 سال پہلے کھانے کے بعد پانی پینا یہ وبا ہے، کھانے سے پہلے شفا ہے۔ جی کھانے کے درمیان پانی دوا ہے، کھانے کے بعد پانی وبا ہے۔ 1400 سال پہلے نے حضور نے بیان کر دیا، آج سائنس اس کو بول رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ دین ہے، ان کے مذہب میں یہ دین یہ باتیں نہیں آتی، اس لیے اللہ نے کہا کوئی دین یہ جرت نہیں رکھتا
جو چھوٹی چھوٹی ہر بات کو کوریج کرتا ہو، وہ اسلام ہی ہے جو ہر چھوٹی بڑی بات تم کو سکھاتا ہے. اس لیے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا اور ہم نے اس کو مکمل کر دیا تمہارے لیے. اب اس کی ایک ایسی تفصیل ہے، اس پر بولتے جائیں اسلام کون کون سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سکھاتا ہے. حالانکہ بڑی بڑی ہزاروں باتیں تھیں، مگر ساتھ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ذہن کھلتا ہے. اس لیے میں نے اس کی 2-4 مثالیں دی ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا تو کبھی ایسے وقتاً فوقتاً اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، جو ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتی، اسے بیان کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا بیان میں اگر کوئی لفظیں خطائیں ہوئی تو اس کو معاف فرما، کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.